ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں۔ اس آیت میں طلاق یافتہ عورت سے رجوع کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اوپر بیان کردہ طریقے کے مطابق طلاق دی جانے والی عورتیں اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو تمہیں اختیار ہے، اگر تم ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھا سلوک کرتے ہوئے رہنا چاہو تو رجوع کر لو اور دل میں دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ نہ رکھو، اور اگر تمہیں ان کے ساتھ خوبی اور اچھائی سے بسر کر سکنے کی امید نہ ہو تو ان کے حق جیسے مہر وغیرہ ادا کر کے ان سے جدائی اختیار کر لو، اور انہیں اس طرح نقصان نہ پہنچاؤ کہ عدت کے آخر میں رجوع کر لو پھر طلاق دے دو، یوں ان کی عدت دراز کر کے انہیں پریشانی میں ڈالو، نیز رجوع کرو یا جدائی اختیار کرو۔ دونوں صورتوں میں تہمت دور کرنے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنوں میں سے 2 ایسے مسلمانوں کو گواہ بنا لو جو عادل یعنی شرعاً قابل قبول ہوں، اور گواہ بنانے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو اور اس میں حق کو قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ اپنی کوئی فاسد غرض نہ ہو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور طلاق دے تو سنت کے مطابق دے، عدت والی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ اسے رہائش گاہ سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو گواہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، جس سے وہ دنیا اور آخرت کے غموں سے خلاصی پائے گا اور ہر تنگی و پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ طلاق یافتہ عورت سے رجوع کرنے سے متعلق 3 شرعی مسائل۔ نمبر 1، جس عورت کو رجعی طلاق دی ہو، عدت کے اندر اسے پہلے نکاح پر باقی رکھنا رجوع کہلاتا ہے۔ نمبر 2، رجوع کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کسی لفظ سے رجوع کرے اور رجوع کرنے پر 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لے اور عورت کو بھی اس کی خبر کر دے تاکہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اور اگر شوہر کے رجوع کرنے کے بعد بھی عورت نے لا علمی میں نکاح کر لیا تو دوسرے شوہر سے جدا کر دیا جائے اگرچہ وہ حق زوجیت ادا کر چکا ہو، کیونکہ یہ نکاح نہیں ہوا۔ اور اگر کسی لفظ سے رجوع کیا مگر گواہ نہ بنائے یا گواہ بھی بنائے مگر عورت کو خبر نہ ہوئی تو یہ مکروہ اور خلاف سنت ہے، مگر رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر فعل سے رجوع کیا، مثلا اس سے صحبت کی یا شہوت سے بوسہ لیا یا اسی قسم کا کوئی دوسرا کام کیا تو رجوع ہو جائے گا مگر مکروہ ہے، لہذا اسے چاہیے کہ پھر گواہوں کے سامنے رجوع کے الفاظ کہے۔ نمبر 3، رجوع کرنے میں عورت کے راضی ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر وہ انکار بھی کرے جب بھی رجوع ہو جائے گا، بلکہ اگر شوہر نے طلاق دینے کے بعد کہہ دیا ہو کہ میں نے رجوع باطل کر دیا یا مجھے رجوع کا اختیار نہیں، جب بھی رجوع کر سکتا ہے۔ نوٹ: رجوع سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شدید حصہ 8 سے مطالعہ فرمائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آیت کے اس حصے کا ایک معنی اوپر بیان ہوا، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور ناداری کی شکایت کی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر اپنی زوجہ سے یہ کہا اور دونوں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ہوا یوں کہ دشمن غافل ہو گیا تھا اور یہ موقع پا کر قید سے بھاگ آیا، اور ایک روایت کے مطابق چلتے ہوئے دشمن کے 100 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں بھی ساتھ لے آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یہ اونٹ یا بکریاں ان کے لیے حلال ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔